بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ٹیبل ٹاک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شہرام خالق. ناظرین، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہی ہو سکتا ہے جہاں پر سیاستدان اپنی تمام تر کمزوریوں کو، کمیوں کوتاہیوں کا الزام ہر لمحہ اسٹیبلشمنٹ پر ہی ڈالنے کو تیار ہوتے ہیں. اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو اپنے سر پر تاج، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو فوراً اشارے دوسری جانب شروع ہو جاتے ہیں. حالیہ دنوں میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست میں ایک بوچھال سا آنے کو تیاریاں ہیں، جس کی شروعات پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ملک واپسی کے اشاروں سے شروع ہوا. موجودہ حکومت پچھلے کئی سال سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کے واپس آنے یا لائے جانے کا پروگرام بنا رہی ہے، لیکن نہ جانے ایسی کیا مصلحتیں ہیں کہ وہ باوجود کوشش کے بھی نواز شریف کو واپس نہیں لا سکتے، اور نہ ہی بقول حکومت کے جو پیسہ وہ لوٹ کر لے گئے تھے وہ بھی واپس ہوئے. اسی دوران میں چند لیگی لیڈران نے نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی اور واپسی پر اس بات پر زور دیا کہ کہیں سے نواز شریف کو واپس آنے کے اشارے دیے گئے ہیں. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو گزشتہ ایک سال میں اتنے سفیر و قونصلیٹ نواز شریف سے مل چکے ہیں کہ بات کہیں سے کہیں اور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس دوران تمام تر اشارے پاکستانی معتبر ادارے کی جانب ہونا شروع ہو گئے. جبکہ پی ٹی آئی حکومت اور وزیر اعظم کا ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ حکومت اور ادارے ایک ہی پیج پر ہیں اور ملک کا دفاع انتہائی مضبوط ہاتھوں میں ہے. آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ان تمام افواہوں کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا کہ نواز شریف سے ڈیل کی باتیں بے بنیاد ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ڈیل کی باتیں کرنے والوں سے یہی پوچھا جائے کہ ڈیل کون کر رہا ہے. ٹی وی پروگرامز میں ہونے والی گفتگو پر بھی انہوں نے اپنے پوائنٹ کا اظہار کیا کہ کچھ عرصے سے اداروں اور شخصیات کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ملک اور بیرون ملک بیٹھے چند عناصر عوام کو آدھا سچ بتا رہے ہیں. اسی طرح کے لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے اور اب بھی ہوں گے. اس پریس کانفرنس سے کم از کم ہمیں تو ایک پرانی پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے جس میں میڈیا صحافیوں اور اینکرز کو اس بات پر زور دے کر بتایا گیا تھا کہ وہ مثبت رپورٹنگ کریں. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بارڈر پر باڑ لگانے کا کام 94% مکمل ہو چکا. یہ امن کی باڑ ہے اور یہ ضرور مکمل ہوگی. اس باڑ کو لگانے میں ہمارے شہداء کا خون شامل ہے. باڑ کا مقصد دونوں اطراف کے لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ محفوظ بنانا ہے. پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کا کام بھی 71% مکمل ہو چکا، جبکہ طالبان کی جانب سے مسلسل اس باڑ کو اکھاڑنے اور باؤنڈری لائن کو تسلیم نہ کرنے کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی سے سیز فائر 9 دسمبر کو ختم ہو گیا تھا اور اب ان کے خلاف آپریشن جاری ہے. ان تمام معاملات، ملک کی سیاسی اور عسکری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ منظر حیات تجزیہ کار ہیں، فاروق حمید دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اور ہما بقائی صاحبہ بھی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. راؤ منظر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. میڈیا ٹاک آپ نے سنی، تمام تر معاملات پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں. میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی کیا ضرورت آن پہنچی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آج خود آ کے میڈیا بریفنگ دینی پڑی کہ ہمارا ان تمام تر معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں پاکستان میں، آرمی اس میں سب سے ڈسپلن، مضبوط، طاقتور اور مؤثر ہمارے پاس فورس موجود ہے. اور مت بھولیں کہ یہ ایک نیوکلیئر بٹن بھی اس کے پاس ہے. میں نے یہ دنیا کے بہترین افواج میں ایک فوج ہے. اب پروفیشنلی دے آر ویری گڈ. اس میں کسی قسم کا کوئی ہمیں سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. ماضی میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں جس میں کچھ پارٹیز جو ہیں، سیاسی پارٹیز، انہوں نے کلیم کیا ہے، اور کچھ آدمیوں نے بھی کلیم کیا ہے، ریٹائرڈ آفیسرز فرام آرمی، کہ ہم نے فلاں کام کیا تھا. جیسے مرحوم حمید گل صاحب، اللہ تعالیٰ نے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے فرمایا تھا کہ آئی ٹی آئی میں نے بنائی ہے. اب جو ہمارے پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، نواز شریف صاحب اور ان کا جو خاندان ہے، یہ تو پیداوار ہی آرمی کی ہے. ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی. اور یہ تو کاسا لیسی بات، مطلب یہ تو ٹوٹلی آرمی کے دم قدم پہ چلتے رہے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، سب کو معلوم ہے. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا
جس سے پی ایم ایل این کے کسی دوست کی دل شکنی ہو. یہ فیکٹس ہیں جو کہ ایڈمیٹڈ ہیں کئی پوائنٹس کے اوپر. گزشتہ کچھ دنوں سے یا آپ یہ سمجھیے کہ کچھ ہفتوں سے پی ایم ایل این کے کچھ ذمہ دار لوگ یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا کچھ سیٹلمنٹ ہو گیا ہے آرمی کے ساتھ. اور میں کیونکہ انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس دی ہیں اس لیے میں پبلکلی ان کے نام بھی آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. زبیر صاحب نے چھپے لفظوں میں فرمایا کہ ہماری بات ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے بے انتہا جگہ پہ کہا کہ ان کی بات ہو چکی ہے, وہ اقتدار میں آنے والے ہیں. سلمان شہباز صاحب نے لندن میں کئی جگہ فرمایا کہ ہم بڑے کلوز ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا ہے, ایک ہمیں ڈیل ہو گئی ہے, ریپروچمنٹ کی ہماری پالیسی ہے اور ہم ان کے بڑے نزدیک ہو چکے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ لائن پک کی اور زرداری صاحب نے بھی یہ لائن پک کی. اور زرداری صاحب نے بھی فرمایا کچھ دن پہلے ٹی وی پہ ان کی انتہائی مؤثر تقریر بھی آئی تھی کہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے اور ہم سے رابطہ ہوا ہے. اور جب ایک طرف سے کال گئی کہ جی بتائیے آپ سے کس نے رابطہ کیا ہے, خاموشی اختیار ہو گئی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے واضح ترین الفاظ میں, یہ اس کے بعد اسپیکولیشنز ختم ہونی چاہیے. نمبر 1, ایک تو جنرل باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کے متعلق ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم اس کمپرومائز میں اس کو ایک ڈیل کا حصہ بنائیں گے, کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 2, آرمی جو ہے اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ فریق نہیں ہیں اور ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن آئی ہے اینڈ لیٹس ریسپیکٹ آر انسٹیٹیوشنس. اور ہمیں چاہیے کہ اتنی واشگاف الفاظ میں جب ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر بنیادی طور پہ تو آرمی چیف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آرمی کی کلیکٹو بلکہ تینوں فورسز کی کلیکٹو وہ وائس ہے, تو اس کے اندر اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ اسپیکولیشنز بند ہونی چاہیے. اور یہ ایک لحاظ سے ان تمام افواہوں کا جواب بھی ہے جو پولیٹیشنز جو ہیں وہ گاہے مختلف اوقات میں گاہے بگاہے وہ فرماتے رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو دس از ان فیکٹ ویری لاجیکل کال ٹو اینڈ آل دیز اسپیکولیشنز. تو یہ میرا اس کے اوپر ایک ٹیک ہے جی طالب علم کے طور پہ. ٹھیک ہے, راؤ صاحب کی بات آپ نے سنی. جس طرح مس ہما بکائٹ صاحبہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ نے تمام تر باتیں راؤ صاحب کی بھی سنی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی آپ نے پریس بریفنگ سنی ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کچھ سول اور ملٹری ریلیشن شپ میں کوئی فرق پڑے گا یا سب کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ہما بکائٹ صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے. بریگیڈیئر فاروق صاحب, میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے راؤ منظر صاحب کی بات سنی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس بریفنگ بھی یقیناً آپ نے سنی ہوگی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا نوبت آن پہنچی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آ کے یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن سے ڈیل ہو رہی ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیوں ڈیل ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے جو پچھلے چند ہفتوں سے جو اتنی اسپیکولیشن چار سواریاں ہو رہی تھی اور لوگوں میں ایک شکوک و ارتباط پیدا ہو رہے تھے, ایک عجیب سی بے چینی تھی عوام میں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اور پھر آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل کی لیڈرشپ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں اپنا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہائپ دی. میڈیا میں کچھ ایلیمنٹس ہیں, انہوں نے اس بات کو زیادہ ہائپ دی اور جس سے یہ نیریٹو جو ہے پی ایم ایل کا یہ پھر کافی اسٹیبلش ہو گیا میڈیا کے اندر. اور اچھی بات ہے کہ آج میڈیا اختیار نے کہہ دیا کہ یہ سب بے بنیاد کیا سواریاں ہیں, یعنی کہ بیسلس اسپیکولیشن ہے. اور بات بھی صحیح ہے
میں تو اس اصل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ جناب جو کورٹ کے مجرم ہے اور جو ملک اپنا سزا یافتہ ہے ایکسکاؤنڈر ہے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کون بات کرے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن بھارت ایک نیریٹو آ رہا تھی تو ان کے میڈیا سیکٹر اور ان کے جو کچن اور لوگ تھے تو لہٰذا آج جو معاملہ ہے ٹو ریسٹ اور میرا خیال ہے اس کے اوپر تو آپ پاکستانی ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں یہ ٹھیک ہے آج ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں اس میں تو آپ کو بات مزید ہونے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ میں نے سوچ یہ کہا ہے کہ ہاں آپ اگر آپ اس کے بیچ سے لفظ کہیں جو بھی قانونی لینگویج میں تو اس کو پلی بارگین کیا جاتا ہے کہ بالکل نواسی صاحب ہو جائے زرداری صاحب ہو جائے جو باقی لوگ ہیں ان سے اتنے خوفناک کیسز ہیں اگر وہ جیل سے بچنا چاہتے ہیں تو قانون نے ان کو راستہ دیا ہوا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ جو ان کے قرضہ ہوتا ہے کے واجبات لائیں کرپشن منی سے لوٹا ہوا پیسہ وہ اس کو ریٹرن کرے نیب کے ساتھ پلی بارگین کرے تو اس یہ کہ کم از کم جیل سے وہ بچیں گے اور وہ پیسہ ہمیں واپس ہو جائے گا. لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شریف فیملی زرداری یہ لوگ جو ہیں اگر پلی بارگین کی طرف رکھتے ہیں جیل سے بچنے کے لیے تو پھر کو ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا جس سے وہ جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ میں خیال وہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ان کی سیاسی موت ہے جو خاندان کی اور آنے والے ان کی نسلوں کی. تو یہ ایک ڈلیما ہے جو چل رہا ہے اور لیکن میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ منظور صاحب نے بات کی ہے کہ جو بڑی نیوز کو خبر ہے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ تو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کو ہیلو ہائی کرنے کے موڈ میں ہے اور چند دن پہلے یہ ہمارے ٹاپ میں خبر بھی آئی کہ سعودی عربیہ کے ایک ایڈوائزر ہیں سینئر ایڈوائزر جو ان کو جا کے لندن میں ملے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سعودی سے کیا کام ہے نواز شریف سے ملنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پرانے تعلقات جو ہے کیونکہ پہلے بھی سعودی عربیہ نے ان کو نکال کے لے کے جیسے جنرل مشرف کے ٹیکوں کے بعد اور سعودی عربیہ کو واپس لے کے آئے تھے 2007 میں جب انارو ہوا اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی یہ جو 2019 کے گیم ہے شاید اس میں بھی کوئی باہر دستی کو سعودی والوں کا کوئی رول ہو جو کہ اس کے سامنے آیا نہیں ہے. لیکن بھارت ابھی لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہاں سے وہ پہنچتے ہوئے نمبر ایک وہ تو ان کا ویزا چینجنگ کا معاملہ کھٹائی میں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت اور پاکستانی حکومت اور برطانیہ کی حکومت کے درمیان وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے وہ بھی فائنل اسٹیجز میں ہے. تیسری یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ جناب ان کے گارنٹر سے شہباز شریف ان کو واپس لے کے آئیں گے کورٹ مہربانی کر کے ان سے پوچھے اور پھر ان کے خلاف کارروائی کرے. بالکل ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب میں راؤ منظر صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا. راؤ صاحب کیوں ہر دفعہ سیاسی کردار میں آرمی کو انوالو کیا جاتا ہے عسکری قیادت کو انوالو کیا جاتا ہے تمام تر سیاسی معاملات میں کیا کہیں گے اس پہ؟ راؤ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو کہیے گا کہ جی بولیے. آپ مجھ سے فرما رہے ہیں؟ جی راؤ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی میری گزارش جی میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت آرمی ہے اس کا تو کسی قسم کی کوئی لیننگ مجھے نظر نہیں آتی ٹورڈز اینی پولیٹیکل پارٹی بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو بھی ہوگا جو قانون اور ضابطے کے تحت معاملات ہیں وہ ہم ان کے احکامات جو ہیں وہ ہم اس کی سر انجام دیں گے. یہ ان کی ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے وہ یہ کہ ماضی میں کئی ایسے آرمی کے سینئر لوگ ہیں جو کہ پالیٹیشنز کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور کئی بار آرمی نے خود ٹیک اوور بھی کیا ہے. یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے. پرویز مشرف صاحب سے لے ضیاء الحق صاحب کے اور اس کے علاوہ مطلب یحییٰ خان اینڈ ایوب خان بنیادی طور پہ یہ تو آرمی چیف ہی تھے نا جی. تو ایک ہسٹری تو ہے پاکستان میں آرمی کی طرف سے انٹرفیئرنس کرنے کی.
مجھے یہ لگتا ہے, میرا اس میں ٹیک یہ ہے کہ آرمی نے اس پولیٹیکل پروسیس میں جو 4 بار یا 3 بار انٹرفیئرنس کی ہے, اس سے انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ یہ ان کا اٹ از ناٹ دیئر کپ آف ٹی. وہ اس کو پولیٹیکل فورسز پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پولیٹیکل فورسز کو کسی طرح کی ضرورت ہوگی ملکی مفاد میں, وہ ڈیفینیٹلی اس کو آنر کریں گے. جیسے ابھی جنرل باجوہ نے سعودی عربیہ کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کیا, بالکل اسی طرح افغانستان کے اندر جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی تھے, بہت پازیٹیو رول انہوں نے ادا کیا. تو یہ چیز تو بنیادی طور پہ موجود ہے. تو کرنٹ آرمی سیٹ اپ جو ہے, یہ میچور لوگ ہیں, یہ سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ 3 بار جو غلطی ہوئی ہے اس سے ملک کو, فیڈریشن کو نقصان پہنچا ہے, اور وہ یہ غلطی ریپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج کی اسٹیٹمنٹ کو آپ اسی نظر سے دیکھیں. یہ اس کے جو ہے بوتھ سائڈز آف دی کوائن دیکھنے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کو کہ اب پولیٹیشنز کو زیب نہیں دیتی یہ بات کہ وہ آرمی کا کچھ سہارا دے کر وہ سیاست کرنے کی کوشش کریں. شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کی تو وتیرہ ہی یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑا کلوز ہوں, خود ڈکلیئر کرتے ہیں. جی, اس کے اندر کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے آج آپ دیکھ لیجئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کھل کے بات کر دی ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو بلا خوف تردید انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 4 ہفتوں میں ان کے خاندان کے مختلف لوگوں نے یہ بات نجی محفلوں میں فرمائی. لیکن راؤ صاحب خان صاحب نے یہ بات کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ کچھ قوتیں واپس لانا چاہتی ہیں نواز شریف صاحب کو, اور آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ڈیل کی باتوں کو طول اس وقت ملا جب عمران خان صاحب نے یہ بیان سامنے دیا کہ نواز شریف کے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. اس وقت سے یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں یا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں. جو عمران خان صاحب ہیں پرائم منسٹر لیول کے آدمی ہیں, بلکہ پرائم منسٹر ہیں, انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی رسپانسبل بات کریں کہ جی فلاں یہ کیا جا رہا ہے, فلاں یہ اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, راہ ہموار کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ وہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پروڈنٹ پالیسی نہیں تھی اس طرح ایک انسٹیٹیوشن کو نام لیے بغیر یہ کہنا. اور جب وہ انسٹیٹیوشن خود جو ہے وہ اب آج کہہ رہی ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہر جگہ سپورٹ کر رہا ہے, کسی بھی پرائم منسٹر کو, تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. میں آج آپ کو عرض کر دیتا ہوں, بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے جی, تو وہاں کی جو آرمی یونٹس ہیں وہ ساری سیلاب کے اندر لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. اور جن علاقوں میں جس ٹیمپریچر پہ اس وقت فوج لڑ رہی ہے, جس جگہ پہ موجود ہیں -18 -20 تک, تو وہ ہمارے جوان آگے موجود ہیں اور شہادتیں بھی روز دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تمام تر ان کی ایفرٹ جو ہے, ایک آدمی سیاسی آدمی اٹھتا ہے اور شبہ ڈال دیتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں جی یہ کس سے مل رہے ہیں جا کے. اور یہ بریگیڈیئر فاروق نے ٹھیک بات کی ہے کہ شکوک و شبہات جو تھے وہ آئی ایس پی آر نے آج ڈسپیل کیے ہیں. اب اس چیز کو کیسے پی ایم ایل این سامنے لے کے آتی ہے, کیونکہ ان کی ٹیبل ویسے ہی ان کے ایسے مسئلے شروع ہو گئے ہیں جو کہ انفارچونیٹ ہیں بہت زیادہ, جس میں محترمہ مریم صاحبہ کی جو کل ویڈیو سامنے آئی ہے محترم پرویز رشید صاحب کی گفتگو کے حوالے سے, اس میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے جی, وہ لمحہ فکریہ ہے سینئر جرنلسٹ کے لیے. ان کے اوپر پریشر, پی ایم ایل این کے اوپر بے انتہا پریشر ہو چکا ہے. اور آج کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ پریشر جو ہے یہ حد درجے ان پہ بڑھ جائے گا, کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو جعلی تسلیاں دینی شروع کر دی تھی. اور اب وہ لازمی بات ہے کہ وہ بھی سن رہے ہوں گے ٹی وی کے, جی ٹی وی پہ تو یہ فوج کہہ رہی ہے,
تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پالیٹکس کا دھارا تبدیل کر سکتی ہے. بالکل دھارا تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے راؤ صاحب، ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ نسیم صدیقی صاحب موجود ہیں. نسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نسیم صاحب، جس طرح آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات سنی کہ ہم سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، لیکن وہیں دوسری جانب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیرونی قوتیں ہیں جو نواز شریف کو واپس لانا چاہتی ہیں، راہ ہموار کرنا چاہتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا کیا ہلچل ہے؟ تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں یا بالکل یہ قیاس آرائیاں ہیں سب؟ نسیم صاحب، نسیم صاحب، بابر افتخار صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج پریس بریفنگ دی گئی کہ ہم سے نسیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے نسیم صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے آج پریس بریفنگ دی ہے کہ ہم سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، جن سے ڈیل ہو رہی ہے ان سے پوچھا جائے. تو وہیں دوسری جانب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نواز شریف کو واپس لانا چاہتی ہیں، ان کی راہیں ہموار کر رہی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کوئی تانے بانے کہیں ملتے ہیں جا کے یا کیا سارائیاں سب؟ کیا سارائیاں تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ بات چیت تو کہیں نہ کہیں چل ہی رہی ہوتی ہے. مسلم لیگ کوئی بہت بڑی جماعت ہے، وہ کوشش تو اپنے طور پہ پوری کریں گے کہ کسی طرح واپس آ سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ چاہیے کہ یہ بیرونی کچھ ملکوں کی کرنسی کے اوپر پاکستان سے جو ہے وہ سعودی عرب گئے تھے، تو کوئی نہ کوئی کوشش تو انہوں نے اپنی طرف سے جاری رکھی گئی ہے. لیکن جو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ان کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے یا ڈیل چل رہی ہے، اس کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے کیٹیگوریکل نواز شریف کا نام لے کے اس سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں چل رہی ہے. باہر کو ڈیل چل سکتی ہے یا کہیں بات چیت ہو رہی ہوگی، لیکن جو پاکستان میں ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی اس کو انہوں نے بالکل دبا دیا ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے، جس کی وجہ سے میرے پاس آج نون لیگ کو بڑی ناامیدی بھی ہوگی، کیونکہ یہ افواہیں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ کارکن جو ہے یا اس کے لیڈر حضرات جو ہے وہ چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں نہ چلے جائیں. کیونکہ نواز شریف اتنے عرصے سے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، تو پارٹی پتر ہونے کا بہت زیادہ ان کو خطرہ ہے. اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں اڑوائی جاتی ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، لوگوں سے پروگرام کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ تاثر ملے کہ ڈیل ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہماری حکومت آ جائے گی. اس وجہ سے یہ ساری باتیں تھی. لیکن آج ڈی جی ایس پی آر نے جو ہے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنی. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی اپنے بات کی ہے، تو لازمی بات ہے ان کو بھی ادھر ادھر سے جب سننے کو ملتا ہے، وہ اخبار پڑھتے ہیں یا پروگرام دیتے ہیں یا ان کے وزیر ان کو بتاتے ہوں گے کہ اس طرح کی باتیں ڈیل کی چل رہی ہیں، تو انہوں نے بھی دیکھا اسی تناظر میں کہا تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. تو ان کا رد عمل بالکل پراپر تھا. ٹھیک ہے نسیم صاحب، ایک اور چیز جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی کہ ملک اور بیرون ملک بیٹھے چند عناصر ہیں جو عوام کو آدھا سچ بتا رہے ہیں. کون ہے یہ عناصر اور کیا سچ بتا رہے ہیں عوام کو؟ دیکھیے آپ کو بھی پتا ہے کہ کون باہر بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور ان کے لوگ یہاں پہ بھی موجود ہیں، تو وہ آدھا سچ یہی بتاتے ہیں کہ ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھی یا کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی، یہ سچ نہیں بتاتے. اور ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسز بھی اگر آتے بھی ہیں نواز شریف تو ان کو آخر تو جیل جانا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک ایکسپورٹر ہے اس وقت. اور جس طرح یہ ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس آ رہی ہیں، آپ نے دیکھیے کہ کس طرح صحافت کی آزادی کی ایک طرف کو بات کرنی ہے اور دوسری طرف صحافیوں کو کس نام سے پکارا جا رہا ہے. کس طرح یہ تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتے، تو تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو دوسروں کو یہ کیا سنیں گے، ان میں کوئی اس قسم کی غلطی نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے الیکشن کے قریب آتے جا رہے ہیں، اگلا سال الیکشن کا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ہر پارٹی اپنے سے ہی کوشش کرے گی کہ وہ کسی نہ کسی طرح زندہ رہے. جب آپ کو لیڈر موجود نہیں ہے تو اس طرح کی افواہیں پھیلائی جائیں گی تاکہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ مشکل رہے. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر فاروق صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا، بریگیڈیئر صاحب جو باڑ بھی اکھاڑی جا رہی ہے اور یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ تمام تر معاملات آلریڈی طے ہو چکے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو باڑ اکھاڑی جا چکی ہے اور لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس باڑ کو مکمل کیا جائے گا اور یہ دونوں ممالک کے حق میں ہوگی اور اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، اس پوائنٹ پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں پہلی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس کے آپ نے یہ کہا کہ 94% باڑ جو ہے افغانستان بارڈر کی وہ مکمل ہو گئی ہے، نمبر 1۔ اور ساتھ میں پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ بھی بڑے بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کی کو نہیں مانتے۔ مین چیز جو ہے وہ کہ یہ جو باڑ لگائی ہے یہ پاکستان افغانستان کی جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور لہذا کوئی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو میرا خیال ایک میسج بات کی ہے تو انہوں نے دے دیا ہے اس گورنمنٹ کو بھی افغان طالبان کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باڑ کے لیے اگر لو لیول کے اوپر کچھ لوگوں نے شرارت کی ہے وہاں پہ تو یقیناً وہ میرا خیال ہے معاملہ انہوں نے آلریڈی ٹیک افغان طالبان کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ افغان طالبان جو ہیں جن کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر اکانومی کے لحاظ سے، ہیومینیٹیرین کے لحاظ سے، سیکورٹی کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، کہ وہ کسی قسم کی بیوقوفانہ اس قسم کی ایکشن ہونے دیں گے اپنی جو لوور لیول کے جو کے طالبان کے کیڈر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں ایک اور چیز راؤ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ راؤ صاحب، جس طرح آپ نے برگیڈیئر صاحب کی بات سنی کہ یہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں، لیکن پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کا کام بھی 71% مکمل ہو چکا ہے، جبکہ طالبان کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو مسلسل اس باڑ کو اکھاڑنے اور باؤنڈری لائن کو تسلیم نہ کرنے کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے، تو کیا وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، یا کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے اس پہ؟ دیکھیے، افغانستان میں اس وقت جس وقت ہم یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں ایک ڈسپلنڈ آرمی نہیں موجود۔ ان چین آف کمانڈ وہ ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں اور ان کے آگے وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ افغانستان کے پاس نہیں ہے، اور جو ان کی ڈپینڈنسی ہے پاکستان کے اوپر وہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں سے ہر چیز ان کی طرف جا رہی ہے، لیگل بھی جا رہی ہے، انلیگل بھی جا رہی ہے۔ اسمگلنگ جو ہے سب کو پتہ ہے کہ اتنا ہمارا پورس بارڈر تھا اور ہے کہ اسے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر کہیں ایک دو واقعات ہو جاتے ہیں جو ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیمنٹڈ سٹرکچر جو ہے وہ طالبان کے کسی کمانڈر نے تھرو ٹرک انہیں توڑا ہے اور انہیں گرایا ہے، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈپینڈنسی افغانستان کی اس وقت موجودہ پاکستان پہ ہے، افغانستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ہماری طرف سے ایک ایسی اسٹیبلشڈ، اور ہم اپنے ایریے میں لگا رہے ہیں، ہم ان کے ایریے میں نہیں لگا رہے، اس کو وہ کرٹیسائز کر سکے یا اسے ختم کر سکے۔ اب آپ نے ایک بہت سینسٹیو نقطہ اٹھایا ہے ڈیورنڈ لائن کا۔ جی دیکھیے، ڈیورنڈ لائن تو نہ پاکستان نے کھینچی تھی اور نہ اس کے علاوہ کسی اور تھا، کہ وہ تو سپر پاور اس وقت جو تھی برٹشرز تھے، اور انہوں نے یہ ایک سیٹلمنٹ کی تھی، نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس کی ایک ایج تھی، اس پیکٹ کی، اس اگریمنٹ کی، اس ساری جو پروسیس تھا اس کی خاص عمر تھی۔ جی اچھا، وہ بھی تقریباً گزر چکی ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل لا کے جو ماہر ترین لوگ ہیں، انہیں بیٹھنا چاہیے بوتھ سائڈس کے، بوتھ فرام افغانستان اینڈ فرام پاکستان، کہ اس چیز کو انتہائی تدبیر، سیریسنس، اور دونوں ملک اپنے اپنے قومی مفادات کے اندر رہ کر یہ چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ ڈیورنڈ لائن جو کھینچی گئی تھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اس کے پیریڈ کو۔ ہمیں اسے انٹرنیشنل بارڈر تو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، افغانستان والے بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی جو اس کو ڈیفائن کرنا ہے، ریجوینیٹ کرنا ہے، وہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے انٹرنیشنل لا کے ماہرین اور ہم سارے بیٹھیں، کیونکہ اس میں ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ ایک اسپیکولیشن نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیورنڈ لائن کو دونوں ملک، میں اپنے ملک کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ہم تو تسلیم کرتے ہیں اسے انٹرنیشنل بارڈر، اگر افغانستان میں کچھ عناصر اسے نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، تو یہ مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ افغانستان حد درجے انسٹیبل ہے اس وقت، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے،
اور اگر اس میں بارڈر ڈسپیوٹ کہیں سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ انسٹیبلٹی کی طرف ایک چھوٹا سا پہلا قدم ہو سکتا ہے، انسٹیبلٹی کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر فاروق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اگر ان کیس اگر اب کچھ ہیپننگ ہوتی ہے تو وہ کہاں پہ ہوگی؟ باؤنڈری لائن پہ ہوگی یا بارڈر کے پار ہوگی؟ اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افغان طالبان ہماری کس حد تک مدد کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں ود آل ریسپیکٹ منظر صاحب سے میں اگری نہیں کرتا ہوں. یہ ایک کلوز ایشو ہے ایز فار ایز پاک افغان بارڈر از کنسرن. یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں 1960 کی، میں 1960 کی بات کر رہا ہوں جی، تو یہ ہمیشہ کنگ زاہد شاہ اور وہ افغانستان کے جو اس وقت یہ سکھ روس نواز لوگ تھے وہ یہ پاکستان کی بات کر سکتے ہیں ڈیورنٹ ٹائم، لیکن اب وہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے. اٹ از اے سیٹلڈ ایشو، اور سیٹلڈ ایشو کو دوبارہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ کو بٹھانا اور گفت جیلی کرنا، ان سے مشاورت کرنا، میں ایسی بات کو سپورٹ نہیں کرتا. آگے کم مسائل ہیں کہ اب ہم ایک اور ایشو جو پنڈورا باکس جو ہے اس کو لائیو کر دیں. تو لہذا یہ ایک سیٹلڈ ایشو اور معاملہ ختم ہے. اگلی بات جہاں تک طریقے طالبان کے ہیں، وہ تو آفر، کیونکہ خود انہوں نے کہا تھا افغان طالبان گورنمنٹ نے کہ ہم آپ کو میڈیشن کراتے ہیں، آپ اس ٹیبل پہ بیٹھیں اور ٹی ٹی پی جو ہے ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں تاکہ یہ خام خاصی جو لڑائی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش کی گئی، مہینہ سیز فائر بھی ہوا، سی بی این بھی ہوا کہ چلے سیز فائر کرتے ہیں، لیکن ان کی میرے خیال میں ڈیمانڈ یہی بڑی تھی کہ ان کے جو خاص بڑے وہ مرڈر قسم کے جو لوگ ہیں، ٹاپ لیڈر جو ہمارے اس وقت تحویل میں ہیں، ان کو ریلیز کیا جائے. یہ چال تھی میرے خیال ان کی طرف سے، اور ظاہری بات ہے یہ اس قسم کی ڈیمانڈ وہ ان ایکسیپٹیبل. پلس وہ ان کی ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان میں جو پرانا چل رہے ہیں شریعہ کو نفاذ کرنا. بھائی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اور اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آئین اسلام کے مطابق ہے، سب کچھ قوانین اسلام کے مطابق ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہماری ڈیمانڈ بڑی کلیئر تھی کہ آپ ہتھیار ڈالیں، جو بھی ان کے گروپ ہیں، آپ ریٹ آف اسٹیٹ کو تسلیم کریں، آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کی ریٹ کو آپ تسلیم کریں. وہ انہوں نے اگر نہیں کیا تو ٹھیک ہے، پھر جنگ تو جاری رہے گی. جنگ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ لیس جنگ جو ہے کوئی کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. امریکی یہاں سے بھاگ گئے، وہ چلے گئے، جنگ ہار گئے. اب کون سی جنگ یہاں پہ؟ کون سا القاعدہ کا تو وجود ہی ختم ہو گیا جب سے اسامہ بن لادن، وہ بھی ایک پتہ نہیں فیک قسم کا آپریشن تھا امریکن کا، وہ تھا بھی وہاں پہ نہیں وقت آباد میں. یہ بھی آتے، یہ تو کسی کو 10-15 سال میں کوئی نہ کوئی بندہ ایک یوٹیوب پہ آگے انٹرویو میں بتا دے گا کہ اسامہ بن لادن تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو وہ امریکن کے جو مقاصد تھے ری الیکشن کرنا تھا اوباما کا، وہ 2011 میں زرداری صاحب نے جو ڈرامہ رچایا وہ ختم ہو گیا وہ بات. سو لہذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصولت یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. یہ ہماری انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ ہماری جنگ بھی تھی. یہ ٹی ٹی پی تو بعد میں آئی ہے. ٹی ٹی پی کا تو رول ہی کوئی نہیں تھا 2004-5 سے پہلے. یہ تو جب ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، وار آن ٹیرر میں شامل ہو گئے، تو وہ ریاست کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ٹی ٹی پی والی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ بھی کچھ گروپوں کی طرف سے آتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اس لیے ان کو شے ملی ہوئی، جو جیڈیا اس نے صحیح بات کی ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ کمزور ہے، وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال ابھی پوری ان کی ٹوٹل کنٹرول میں نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو تھوڑا سا سیکورٹی کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا کے ان کے جو تھوڑے حملے تیزی آئی ہے. لیکن وہ آپ کی والی بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حملے کریں گے کسی میں بھی یا کہیں پہ تو ظاہر بات ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن جو ان کے بیسز ہیں اکراس دا بارڈر، ہمیں سب پتہ ہے کہ وہاں پہ کدھر ہیں. جو چھوٹے بہت ان کے بیسز ابھی بھی ہیں، ہمیں وہاں پہ کم از کم ڈرون اسٹرائکس کرنی چاہیے. سر مجھے اینڈنگ ریمارکس لینے آپ تینوں کے. راؤ صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا.
دیکھیے جی، میں بڑی حوصلہ افزا بات سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشن نے، آرمی نے جی بڑا ایک مثبت بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہمارا سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، ہم کسی قسم کی کوئی چیز، کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کریں گے. اور یہ بہت خوشائن بات ہے، اینڈ دس سینٹیمنٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر فاروق صاحب آپ کے ریمارکس. ٹھیک ہے نسیم صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کائنڈلی اپنے ورڈز بیان کیجیے گا. نسیم صاحب اینڈنگ ریمارکس. راؤ منظر حیات صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سینئر اینالسٹ نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.